السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم بات کریں گے کہ امت سے قبر میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق پوچھے جانے کے بیان سے متعلق جو حدیث مبارکہ آتی ہیں۔ ذرا غور سے سنیے گا، پہلی روایت میں آپ سے جو ذکر کرنے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم شریف دونوں میں روایت آتی ہے۔ درس بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے اس لیے ساری روایتیں شیئر نہیں کروں گا، تھوڑی سی روایات شیئر کروں گا۔ پہلی روایت کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا متفق علیہ یہ روایت ہے، یعنی کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے، لیکن یہ جو روایت کے الفاظ ہیں یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو مرنے کے بعد جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کے ساتھی تدفین کے بعد واپس لوٹتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھا کر کہتے ہیں کہ تو اس شخص یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ اگر تو انہیں پہچان نہ پاتا تو تیرا جو ٹھکانہ ہوتا جہنم میں، اپنے اس ٹھکانے کی طرف دیکھ کہ اللہ نے تجھے اس معرفت مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے۔ بس وہ دونوں ٹھکانوں کو دیکھتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو تیسرا فیصلہ کن سوال ہے، یہ قبر کا وہ سوال ہے کہ جس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جنت کا حقدار ہے، لیکن ابھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ ابھی قیامت نہیں ہوئی، اور جہنم میں اسے اس کا ٹھکانہ دکھا کر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے معرفت حاصل نہ کی ہوتی تم نے تو تم جہنم میں اس ٹھکانے میں ہوتے۔ اب چونکہ مقام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معرفت تمہیں مل گئی ہے، جس کی تم نے گواہی دی ہے، اور وہ کہا ہے جو دنیا میں عقیدہ رکھتے تھے، تو تمہارا جنت میں یہ مقام ہوگا۔ اچھا، میں کافر اور منافق کے بارے میں بات نہیں کر رہا، یہ ایمان والوں سے بات ہے تو ایمان والوں کی بات ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت، بخاری میں کتاب الجنائز حدیث 1308، اسی طرح امام بخاری اسے کتاب الجنائز میں دوبارہ لاتے ہیں حدیث 1673، امام مسلم اسے الصحیح میں لاتے ہیں حدیث نمبر 2870، اور اسی طرح امام ابی داؤد بھی اسے لاتے ہیں، اسی طرح امام نسائی بھی لاتے ہیں، امام احمد ابن حنبل بھی لاتے ہیں، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ اس روایت کے راوی تھے حضرت انس بن مالک۔ دوسری روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے میں نے اپنی اس جگہ پر نہ دیکھ لیا ہو، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ بھی، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ قبروں میں تمہارا امتحان ہوگا۔ دجال کے فتنے جیسی آزمائش ہے، اس کے قریب تر کوئی شے، راوی کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے ان میں سے کون سی بات فرمائی۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس فرشتہ آئے گا، اس سے کہا جائے گا کہ اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تو کیا جانتا ہے؟ جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا وہ کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے۔ ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ تو واپس سے اندازہ کریں، یہ روایت جو ہے یہ بھی بخاری شریف ہی کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، اگر بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے، لفظ بخاری کے ہیں، اور یہاں پر ذرا تفصیل یہ موجود ہے کہ وہ یہ بھی فرمائے گا کہ وہ ہمارے پاس آئے اللہ کی نشانیاں لے کر، اور اللہ کی طرف سے ہدایت جو ہمارے لیے بھیجی گئی تھی اسے لے کر۔ دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جب میرے پاس سے ہدایت آئے گی تو جو اس ہدایت کو قبول کرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اسی کی طرف دلیل ہے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اس پر ایمان لائے جو وہ اللہ کی طرف سے پیغام لائے،
تو ہم نے ان کی بات مانی، ان پر ایمان لائے، ان کی پیروی کی، تو اب قبر میں ہی ان سے کہا جائے گا کہ آرام سے سو جاؤ، ہمیں معلوم تھا کہ تم ایمان والے ہو۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہاں پر جس آرام سے سو جانے کا ذکر ہے اس کے متعلق ایک اور روایت آتی ہے۔ پہلے اس روایت کے ریفرنس دے دوں میں آپ کو۔ یہ روایت جو ابھی آپ سے میں نے بیان کی، یہ بخاری شریف میں آتی ہے، کتاب الوضو میں، حدیث 182، پھر دوبارہ امام بخاری سے حدیث 1005 کے تحت اور 6857 کے تحت لاتے ہیں، اور امام مسلم اسے حدیث نمبر 905 کے تحت، پھر موطا امام مالک میں، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے۔ اچھا، اگلی روایت جو میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کے اندر اس سونے کی کیفیت کا بیان ہے، جسے امام ترمذی نے روایت کیا، درجہ حسن کی روایت امام ترمذی نے کہا، اور چونکہ صحیح ابن حبان میں آ گئی تو درجہ صحیح کی روایت ہو گئی۔ تو جب وہ سارے سوالات کا جواب دے دے گا تو اس کے اندر یہ اضافہ ہے کہ وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو وہاں پہ جواب بنا نہیں سکے گا کوئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی کہے گا۔ کون؟ فرشتے۔ پھر اس کی قبر کو لمبائی اور چوڑائی میں 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے اور نور سے بھر دیا جاتا ہے۔ اب یاد رکھنا کہ یہ وہ گڑھا نہیں ہے، قبر سے مراد قبر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک اور درس میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس سے مراد وہ صرف گڑھا نہیں ہے جسے کھود کر لوگوں کو دفنایا جاتا ہے، کیونکہ اگر وہی بات ہوتی تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسی جگہوں پر مدفون ہو جاتے ہیں جہاں پر کوئی قبر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کوئی کہیں برف کے اندر، کوئی کہیں جنگل کے جانور کھا گئے اسے، کہیں پانی کے اندر، کہیں پرخچے اڑ گئے، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں نا، مختلف کیفیتوں میں بندہ ہوتا ہے، تو جو جہاں جس کیفیت میں مر گیا وہیں اس کی قبر ہے، اور اصل قبر کہاں ہے؟ وہ برزخ میں ہے، اور وہ معاملات برزخ کے معاملات ہیں۔ یہ کشادگی بھی برزخ کی ہے، نور سے بھر جانا بھی برزخ کا ہے۔ بظاہر آپ قبر کھودیں تو آپ کو وہ معاملے مشاہدے میں نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ سکون و اطمینان سے سو جا، تو وہ کہتا ہے میں واپس جا کر گھر والوں کو بتاؤں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، نئی نویلی دلہن کی طرح سو جاؤ، جسے گھر والوں میں سے جو اسے محبوب ترین ہوتا ہے وہی اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ روز محشر اسے اس کی اس خوابگاہ سے اسی حال میں اٹھائے گا، یعنی کہ وہ سوتا نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کی طرف جا کر انہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں پھر پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، جو سوتی تو نہیں ہے، بس آنکھ بند کیے لیٹی رہتی ہے اور اس انتظار میں ہوتی ہے کہ اس کا محبوب اسے آ کے جگائے جو اس سے محبت کرتا ہے۔ تو بہرحال وہی کیفیت ہے کہ روز محشر پھر یہ جاگیں گے، اٹھیں گے، یعنی اٹھیں گے اپنی قبروں سے، جاگیں گے کیا؟ سوئے نہیں تو جاگے کیسے؟ تو اٹھیں گے اپنی قبروں سے، اور پھر میدان حشر میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی کیفیت ہوگی۔ تو امام ترمذی سے روایت کرتے ہیں، اگین کتاب الجنائز میں حدیث 1071، امام ابن حبان اسے صحیح میں روایت کرتے ہیں حدیث نمبر 3117، اور میں نے آپ سے کہا درجہ صحیح کی روایت ہے، صحیح ابن حبان میں آ گئی ہے، اور پھر امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن، درجہ حسن کی روایت۔ امام ابن ابی عاصم نے اس کو سنہ میں روایت کیا حدیث 864، پھر امام منذری ترغیب و ترہیب میں روایت کرتے ہیں، اور اسی طرح اور امام مناوی سے فیض القدیر میں اور کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ تو اس سے بھی ہمارے سامنے یہ ایک اور بات بڑی واضح ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری روایتیں اس سے متعلق ہیں، انشاءاللہ تعالی پھر کبھی آپ سے ذکر کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں آج کے 8-10 منٹ کے اس درس میں آپ کے سامنے یہ معاملہ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ قبر کا یہ سب سے ضروری سوال ہے۔ اس سے پہلے کی جو سوالات ہیں وہ دوسری روایات میں ذکر ہیں، میں نے آپ سے وہ روایات بھی ذکر کی ہیں، لیکن امام بخاری نے وہ سوال بخاری شریف میں ذکر کیا ہے جو فیصلہ کن سوال ہے، اور سوال پر خاص ایمفیسس ہے، اس لیے امام بخاری نے بڑی تفصیل سے ایک طرف حضرت اسماء بنت ابی بکر سے روایت لے کر آئے ہیں، تو دوسری طرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت لائے ہیں، اور ان روایات کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ میں نے آپ سے صرف مسلمان کا جو معاملہ ہے وہ ذکر کیا، انشاءاللہ کافر و منافق کا جو معاملہ ہے وہ پھر کسی اور درس میں دیکھیں گے۔ تو پہلے بھی میں آپ سے شاید یہ روایت ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس طرح ذکر نہیں کہ جس طرح آج ذکر کیا میں نے، تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اس سوال کی تیاری کے لیے ہم نے کیا کیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے بارے میں جو انسان یہاں پر جو عقیدہ رکھتا ہے وہاں پر وہی بیان کرے گا۔ تو یہ ہمارے لیے آپ سمجھ لیں کہ ایک سوال کے ساتھ جواب بھی حضور نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ایمان کیسا لاؤ گے، وہ ایمان بتا دیا کہ وہ کیا کہے گا
کہ جو ایمان والا ہوگا کہ اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دے گا، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی اقرار کرے گا کہ جو وہ ہمارے پاس نشانیاں لائے اور ہدایت کے ساتھ تشریف لائے اللہ کی طرف سے، ہم نے ان کی بات مانی اور ان پر ایمان لائے اور ان کی پیروی کی۔ اب آپ ان 3 باتوں سے اندازہ کر لیں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ایز انڈیویجولس، کیا ہم واقعتاً ان کی بات مان رہے ہیں؟ کیا ہم واقعتاً ایمان لائے ہیں جیسے کہ لانا چاہیے؟ کیا ہم واقعتاً ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ یہ ہر انڈیویجول نے، ہر انسان نے انفرادی طور پر یہ بات دیکھنی ہے اپنے اندر اور دیکھنا ہے کہ میں کہاں اسٹینڈ کرتا ہوں، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ۔ اچھا، جو دوسری روایت ہے یہ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر والی روایت ہو گئی، اور حضرت انس بن مالک والی جو روایت ہے اس میں کیا آتا ہے، وہ شخص کیا کہتا ہے کہ اگر وہ مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے کامل بندے اور اس کے سچے رسول ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ پھر اپنے ٹھکانے دیکھ لے کہ اگر تو یہ گواہی نہ دیتا تو تیرے کیا ٹھکانے ہوتے۔ اور جو ترمذی شریف کی روایت ہے اس کے اندر کیا معاملہ ہے، وہ شخص وہی بات کہتا ہے جو دنیا میں کہا کرتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خاص بندے اور سچے رسول ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ صداقت کی، رسالت کی، پیروی کی، ان تمام چیزوں کی گواہی دے رہا ہے، اور وہی شخص دے گا جو واقعتاً اس کو اپنے دل سے تسلیم کرتا اور اس پر عمل کرتا تھا۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بات ہوتی ہے اگلے درس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔